گرمی اور سیلاب کے باعث پاکستان، بنگلہ دیش، کمبوڈیا اور ویتنام کی ٹیکسٹائل آمدن 2030 تک $65 ارب کم ہو جائے گی۔ جی ہاں ناظرین، برطانیہ کی ملٹی نیشنل ایسٹ مینجمنٹ کمپنی شروڈرز اور کارنیل یونیورسٹی کی ریسرچ کے مطابق شدید گرمی اور سیلاب سے 2030 تک 4 ایشیائی ممالک کی ٹیکسٹائل برآمدات سے حاصل ہونے والی $65 بلین کی آمدنی سے محروم ہو جائیں گے۔ اسی حوالے سے جب ہم نے صدر لاہور چیمبر آف کامرس کاشف انور سے بات کی تو ان کا کیا کہنا تھا؟ میں بھی سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان کے معاشی حالات جا رہے ہیں، پاکستان کے تو تمام سیکٹرز اس وقت زب و حالی کا شکار ہیں، اور جتنی انفلیشن اور ڈیویلویشن اور انٹرسٹ ریٹس بڑھ چکے ہیں، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ رہی ہے، ان پٹ کاسٹ بڑھ رہی ہے، ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر ویسے ہی بہت مندے کا شکار ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہوا کہ ہم نے اپنی کاٹن کو بھی کم پروڈیوس کیا۔ اگر ہم پاکستان کی صرف بات کریں کہ ہم نے کاٹن کو کم پروڈیوس کیا، اور ہم اس کو ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس کو ہم ایکسپورٹ کرتے، ہم نے کاٹن کو امپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ اور جہاں تک اب یہ سوال ہے کہ کیا کلائمیٹ کی وجہ سے پاکستان، کمبوڈیا، بنگلہ دیش وغیرہ افیکٹڈ ہوں گے، تو اس سے بڑی مثال کیا ہوگی کہ جو کلائمیٹ چینج آ رہا ہے ساری دنیا کے اندر، پاکستان ان ممالک میں سے ہے جو اس میں جس نے بہت کم کنٹریبیوٹ کیا ہے کلائمیٹ چینج کے اندر، لیکن وہ سب سے زیادہ افیکٹی ہے اس بات کا کہ سیلاب ادھر آ رہے ہیں اور باقی تمام، اور پھر جو سیلاب کی وجہ سے جو باقی مسائل کا شکار ہے پاکستان، وہ اسے فیس کرنے پڑ رہے ہیں۔ اب اگر ہم اپنی نئی ٹیکنالوجی کی طرف نہیں جاتے، آؤٹ ڈیٹڈ ہم ٹیکنالوجی کے ساتھ ہی کام کرتے رہتے ہیں، تو الٹیمیٹلی ہمارے جو لوگ کام کرنے والے ہیں فیکٹریوں کے اندر، ان کو وہ ماحول نہیں ملے گا۔ اب اگر جس طرح زیادہ کلائمیٹ چینج ہوتا ہے، اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ گلوبل وارمنگ کی بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ گلوبل وارمنگ کی طرف سارا اس وقت دنیا جو ہے وہ جا رہی ہے، تو الٹیمیٹلی اگر ہم نئی ٹیکنالوجی کو استعمال نہیں کریں گے اور نئے انیشیٹوز نہیں لیں گے، اگر ایسی ہماری مشینری نہیں ہوگی کہ اس سے ماحول بھی کم پولیوٹ ہو، اور ہماری تو جہاں پر جو چونکہ فیول بھی نہیں ہے، اور ہمارا فیول بھی بنانے کے لیے ٹائرز اور دوسرے تمام مینز کو استعمال کیا جاتا ہے جو بین ہے، اور اسموگ سے ہم پچھلے کئی سالوں سے، چاہے اسموگ میں بھی ایک بہت بڑا حصہ ہمارے ہمسایہ ملک کا ہے کہ جب وہاں ان کے کھیتوں کو فصل کی کٹائی کے بعد آگ لگاتے ہیں تو اس کا جب دھواں یہاں پر آتا ہے تو پاکستان اس سے افیکٹ ہوتا ہے۔ اپنے بھی ہمارے مسائل ہیں، لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے نہ صرف ٹیکسٹائل، میں سمجھتا ہوں کہ باقی تمام انڈسٹریز بھی جو ہیں وہ پاکستان میں ہرٹ ہوں گی۔ پاکستان میں تو ویسے ہی اویئرنیس کی کمی ہے، اور ہم ہر پلیٹ فارم پہ کہتے ہیں کہ ہمیں اویئرنیس دینی ہے۔ یہ صرف پھر وہی بات ہے کہ صرف اس سیکٹر کو اویئرنیس کی ضرورت نہیں ہے، تمام کمیونٹی کو، تمام پبلک کو اویئرنیس کی ضرورت ہے۔ تمام جو کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ جو اس وقت کنونشنز چل رہے ہیں ساری دنیا کے اندر، جو کلائمیٹ کو محفوظ کرنے کے لیے جو چینجز آ رہے ہیں، پاکستان کو بھی وہ تمام کنونشنز کو اڈاپٹ کرنا ہے۔ لیکن پھر بات یہ ہے کہ اس کے لیے ٹیکنالوجی چاہیے، اس کے لیے پیسہ چاہیے، اس کے لیے ٹیکس چاہیے، اس کے لیے ول چاہیے ہے، اس کے لیے انفورسمنٹ چاہیے ہے۔ تو کیا ہم اس بات کے لیے تیار ہیں؟ ہم تو اس بات کے لیے بھی تیار نہیں ہیں کہ جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہمارے ملک کے اندر سیلاب آنے شروع ہو گئے ہیں، اور ہم واٹر سکیس کنٹری ہونے کو جا رہے ہیں، تو ہم نے تو ابھی تک اپنے واٹر ریزروائرز کے لیے کام شروع نہیں کیا، ہم نے ڈیمز بنانے کے لیے کام شروع نہیں کیا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف کلائمیٹ کی وجہ سے ٹیکسٹائل سیکٹر اثر انداز ہوگا، میں نہیں سمجھتا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں ہم تو ان پٹ کاسٹ کی وجہ سے، انرجی کی وجہ سے بھی ہم افیکٹڈ ہوں گے۔ اب اگر ہم امپورٹڈ فیول منگوائیں گے باہر سے، اور ڈیویلویشن کی وجہ سے اگر ہم اس کو اپنی انڈسٹری کو دیں گے تو ہماری انڈسٹری نہیں چل سکے گی۔ تو ہمیں اویئرنیس پھیلانے کی اور اس ملک کو آگے لے کے چلنے کی میرا خیال ہے بہت زیادہ ضرورت ہے، اور ہمیں ایسے انیشیٹوز لینے ہوں گے کہ ہم اپنی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو کم کریں، ہم اپنی ان پٹ کاسٹ کو آلٹرنیٹ انرجی کی طرف لے کر جائیں، ہم ایڈوانسمنٹ آف ٹیکنالوجی کی طرف لے کر جائیں، نئی مشینری کو امپورٹ کریں، ہم زیادہ سے زیادہ جو نئی دنیا میں مشینری آ رہی ہے وہ اپنے ملک کے اندر لے کر آئیں۔ تو امید ہے کہ ہم اپنے ملک کو یہ تمام جو یہ فیکٹرز ہیں ٹیکنالوجی کے بھی
اور انوائرمنٹ کے بھی ان سے محفوظ رکھ سکیں گے. الٹیمیٹلی جب تک آپ اپنے اسٹاف کو نہیں وہ فیسلٹیز پرووائڈ کریں گے, وہ انوائرمنٹ پرووائڈ کریں گے کہ اس کی ایفیشنسی بہتر ہو سکے, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف اسٹاف جو مزدور ہیں جنہوں نے مشینوں کے آگے کھڑے ہونا ہے, اگر انوائرمنٹ اتنا گرم ہو جائے گا اور اگر ہم ان کو وہ فیسلٹیز پرووائڈ نہیں کریں گے, الٹیمیٹلی بات یہ ہے کہ ہم ایک چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے دوسری چیز کو خراب کر دیتے ہیں. اگر میں یہاں یہ بات کروں کہ جس طرح ہم نے ایک مچھر کو مارنے کے لیے ہم نے پرندے مار دیے, ہم نے ایک مچھر کو مارنے کے لیے ہم نے نیچر کو نقصان پہنچا دیا, ہم نے ایک مچھر کو مارنے کے لیے اتنا زیادہ ہم نے اسپرے کر دیا کہ اس سے جو دوسرے حشرات تھے ان کو نقصان پہنچ گیا. تو اگر ہم یہاں پر فیسلٹیز پرووائڈ کرنے کے لیے جائیں گے تو الٹیمیٹلی ہمیں ایئر کنڈیشنرز لگانے ہوں گے یا کوئی اور ایسی چیزیں لگانی ہوں گی جو دوبارہ انوائرمنٹ کو نقصان پہنچائیں گے. تو اس پہ بہت زیادہ حکمت عملی کی ضرورت ہے, گورنمنٹ کو اس پہ انیشیٹوز لینے کی ضرورت ہے, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب تک آپ اپنے اسٹاف کو, اپنے ورکر کو وہ انوائرمنٹ پرووائڈ نہیں کریں گے تو وہ پروڈکٹیوٹی میں کنٹریبیوٹ نہیں کرے گا. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ورکر پروڈکٹیوٹی میں کنٹریبیوٹ کرے تو اسے وہ تمام فیسلٹیز پرووائڈ کرنی ہوں گی جس سے اس کا دل لگے, اور اتنی ہمیں اجرت بھی دینی ہوگی کہ وہ کہیں اور نہ دیکھے. آپ نے دیکھا کہ صدر لاہور چیمبر آف کامرس کاشف انور نے بھی اس بات پر زور دیا کہ دنیا جدت کی طرف جا رہی ہے, پاکستان سمیت تمام ترقی پذیر ممالک کو انوویشنز کی طرف جانا چاہیے. کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ سے نمٹنے کے لیے حکومت کو اقدامات کرنے کی بھی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, دیکھتے رہیے اردو کرونیکل.